السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف ایک عظیم الشان نعمت پر احسان جتلایا ہے۔ لفظ من، احسان جتلانا، اللہ نے ایک نعمت پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، ہاتھ، صحت، تندرستی، ایمان، عافیت، سکون، والدین، بیوی بچے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں، اپنا گھر، اپنا کاروبار اور مالی فراوانی اور سکون، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ ضرور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ اب آنکھ نہ ہو تو انسان اندھا ہے، کان نہ ہو تو بہرا ہے، زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا، اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا، ہاتھ نہ ہو تو کام کرنے سے معذور ہے، پاؤں نہ ہو تو لنگڑا ہے، والدین نہ ہو تو یتیم ہے، مال نہ ہو اس کے پاس تو غریب ہے، کھانے کو نہ ملے بھوکا ہے، پہننے کو نہ ملے پیاسا ہے۔ یہ سب اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ کسی اندھے سے کسی نے کہا تمہاری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بصارت نصیب ہو جائے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے نظر نصیب ہو جائے، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو سارا دن میری خدمت میں لگی ہوتی ہے، میں دیکھوں تو صحیح میری ماں کیسی ہے۔ میں نے سورج کا بڑا سنا ہے، میں نے سنا روشنی بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور بدصورتی بھی ہو۔ میں نے ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے۔ ایک نابینا ایک دفعہ میرے پاس دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ہماری مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا حافظ صاحب آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اب میں نے موٹر سائیکل ان کے پاس لا کے کھڑی کی اور میں نے ان کو خود پکڑ کے بٹھایا کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ۔ ان کو بٹھایا، اس کے بعد ان کو وہاں لے کے گیا مسجد میں۔ نماز تقریباً کھڑی ہو چکی تھی تو جلدی سے میں جلدی سے جا کے نماز میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن ان کو چھوڑ کے تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ اب میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور بتایا یہاں سیڑھی ہے، پاؤں تھوڑا سا اوپر رکھیں، یہاں آپ کو پاؤں تھوڑا سا نیچے رکھنا پڑے گا، یہاں آپ جوتے اتار دیں۔ پھر میرا وضو تھا، میں نے ان کو وضو خانے میں اس جگہ پہ بٹھایا کہ بھائی یہاں بیٹھ کے وضو کر لیں۔ وہ وضو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اب میں انتظار میں کہ میں نے اس کو لے کے جا کے جماعت میں خود بھی شریک ہونا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔
اب وہ جب اس نے وضو کر لیا پھر میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے حافظ صاحب 2 سیڑھیاں اترنی آپ نے، اب یہاں سے تھوڑا سا آگے چلنے، جا کے صف میں کھڑا کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اور مجھے خیال آیا کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں کہ قدم قدم پر انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، پتہ لگ رہا ہے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے، اب میں ان کو واپس لے کے آیا تو میں نے جلدی میں ان کے جوتے کی کوئی شناخت نہیں کی تھی کون سا جوتا ہے، اب اس کا جوتا گم ہو گیا۔ اب جناب میں کبھی کوئی جوتا اس کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ اپنے پاؤں سے محسوس کر رہا نہیں بلال بھائی یہ میرا نہیں ہے، پھر کوئی دوسرا رکھ رہا ہوں نہیں ہے نا، کئی جوتے اس کے پاؤں کے سامنے رکھے اور نمازی جب کافی چلے گئے ہاں یہ میرا ہے، پھر اس نے وہ جوتا پہنا تو پتہ لگا کہ یہ جوتا ہے۔ بندے کو جوتا بندہ اپنا دیکھ نہیں سکتا، کپڑے دیکھ نہیں سکتا۔ ہم تیار ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، امامہ کیسا باندھا گیا ہے، سوٹ کیسا لگ رہا ہے، کنگھی کیسی ہوئی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس نے کہا میری سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نظر مل جائے، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، میرا اتنا خیال کرتی ہے۔ ایک ایک نعمت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے کہ ایک نعمت نہ ہو زندگی ویران ہو جاتی۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر لفظ احسان کا ذکر نہیں کیا۔ ایک اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور گویا قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا جو ان کی تربیت کرتے ہیں، میری آیات پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان سے پہلے یہ لوگ صحیح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہمیں عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے اللہ نے لفظ احسان کا ذکر فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں، اللہ نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے اپنا محبوب اس امت کی تربیت کے لیے امت میں مبعوث فرما دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے زمانے میں جب غور و خوض کریں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ الاشیاء تعرف بالاضداد، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک آدمی صحت مند تھا، اب صحت مندی ایک بڑی مثبت نعمت ہے، لیکن اس کو بیماری نے آ لیا۔ بیماری بھی کسی نہ کسی طریقے طرح سے اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیماری آ گئی، اب اس کو صحت مندی اپنی صحت مندی کا قدر ہوگی بیماری کی حالت میں۔ اور ایک آدمی وہ بڑا مالدار تھا، کوئی ایسے حالات بنے کہ بیچارہ غریب ہو گیا، اب اس کو مالداری کی پتہ لگے گی قدر کہ مالداری کی کیا قدر ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک آدمی وہ اب ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی نہیں لگ رہی، اب خدا نخواستہ وہ لائٹ چلی جاتی ہے، اے سی بند ہو جاتے ہیں، سب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اے سی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سکون سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو آپ دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احسان جتلانے کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو اور تو کیا اللہ کا تعارف نہیں تھا، اللہ رب العزت کی توحید کا پتہ نہیں تھا، توحید کے قائل نہیں تھے۔
اور اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے اور خداؤں کی بولیاں لگتی تھیں. یہ 10 روپے کا خدا، یہ 20 روپے کا خدا، یہ 50 روپے کا خدا، یہ خدا لے لو یہ تمہیں اولاد دے گا. اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کا مقصد بھی طے کر دیا ہے کہ یہ تمہیں اولاد دے گا، اور خریدنے والا پورے اعتقاد کے ساتھ خریدتا ہے کہ میں یہ خدا لے رہا ہوں، اس سے مجھے اولاد ہوگی، یہ تمہاری زمینوں پہ بارش برسائے گا، یہ تمہاری مشکلات دور کرے گا. یہ لوہے کا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، یہ پیتل کا ہے اتنی قیمت ہے، یہ چاندی کا بنا ہوا اس کی اتنی قیمت ہے، یہ سونے کا بنا ہوا خدا ہے اس کی اتنی قیمت ہے. خداؤں کی بولیاں لگتی تھیں، خداؤں کے بازار لگتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بازار خداؤں کے سٹال لگے ہوتے تھے، یہ سونے کے خداؤں کا سٹال لگا ہوا ہے، یہ چاندی کے خداؤں کا سٹال لگا ہوا ہے، یہ لوہے اور پیتل کے خداؤں کا سٹال لگا ہوا ہے. یہ حالات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ کا تعارف کروایا اور ساری دنیا کو بتایا کہ داتا صرف ایک ہے، باقی سارے منگتے ہیں. خالق صرف ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے. مدد کرنے والا صرف ایک ہے، باقی سب اس کی مدد کے محتاج ہیں. دینے والا صرف ایک ہے، لینے والے سب ہیں. جو کچھ بھی ہے اسی کی عطاؤں سے ہے، اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی سخاوت ہے. جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. در بہت ہیں لیکن سر جھکانے کا در صرف ہے. اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا. آپ اندازہ فرمائیں کہ خانہ کعبہ توحید کی علامت ہے. اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان 360 بتوں کے مقاصد طے کیے ہوئے تھے کہ یہ مسئلہ حل کرے گا، یہ مسئلہ حل کرے گا، یہ مسئلہ حل کرے گا. اور اندازہ فرمائیں کہ جس حرم کے فہم سے پوری دنیا کے اندر حیا کا پیغام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی حرم کے صحن میں مرد عورت ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. جہالت کا اندازہ لگائیں. اور یہ سمجھا جاتا تھا، جہالت اتنی تھی کہ جو جتنا ننگا ہو کے طواف کرے گا اس کا طواف اتنا قبول ہوگا. اتنی جہالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خانہ کعبہ کو آباد کیا. خانہ کعبہ کو اس کے اصل مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال فرما دیا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم لوگ زندہ کھڑے جانور کا گوشت کاٹ لیتے تھے پکانے کے لیے، اور جب ہم اس کا گوشت کاٹتے تھے اس کی ران سے گوشت کاٹ لیا، دستی سے گوشت کاٹ لیا تو وہ تڑپتا تھا. ظاہر ہے وہ کتنا تڑپتا ہوگا، اور ہمیں مزہ آتا تھا اس کو دیکھ کے. ہم اس کو دیکھ دیکھ کے کہکے لگاتے تھے اور مزے سے جا کے اس گوشت کو پکا کے کھاتے تھے، اور ہمیں جانور کے تڑپنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جانور ذبح کرو تو چھری کو خوب تیز کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھری زیادہ تیز نہ ہو، اور چھری تیز نہ ہونے کی وجہ سے جانور کی رگیں اور اس کی جلد کٹنے میں دیر ہو جائے اور جانور کو زیادہ تکلیف ہو. اگر جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی تو اللہ کا عرش ہل جائے گا. تکلیف نہیں دینی زیادہ. اللہ کے نام پہ جانور تمہارے لیے قربان ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے.
جتنی تیز سے تیز چھری لے سکتے ہو تیز چھری کر کے اس کی گردن پہ چلاؤ تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کو پتہ ہے ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا رہا تھا اور ہر چیز کی عبادت کی جا رہی تھی اور ظلم عام تھا۔ ماؤں کے ساتھ عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی فوت ہوتا، اس کے بیٹے اس کی جائیداد اپنے قبضے میں لے لیتے اور ماں کو بھی وراثت سمجھتے تھے، ماں کو وراثت سمجھتے تھے کہ یہ بھی ابا کی ہے، ابا کا سارا مال وہ ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے لے لیا ہے، اب یہ ماں یہ بھی وراثت ہے۔ پھر الیاذ باللہ وہ ماں کو استعمال کرتے تھے، وہ کہتی کم بختو میں تمہاری ماں ہوں، وہ کہتے ماں اپنی جگہ لیکن ہمارے ابا کی وراثت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کہاں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کی نماز میں پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر چکا ہوتا۔ امام کون ہے؟ امام الانبیاء امام ہے۔ مقتدی کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جماعت میں شریک ہیں۔ اس سے بڑھ کر جماعت کی نماز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی عشاء کی نماز کے لیے میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نماز شروع کروا چکا ہوتا، نماز پڑھانی شروع کر دی ہوتی، تو میری ماں جی کو کوئی کام پڑتا، میری ماں گھر سے، کیونکہ گھر ساتھ ہی تھا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد بیٹا بات سنو، میں فرض نماز توڑ کر جا کے اپنی امی سے کہتا لبیک یا اماں جی میں حاضر ہوں، آپ کو کیا کام ہے، آپ اپنا کام بتا دیجئے، نماز کا وقت ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، نماز لیٹ کر لوں گا کیونکہ اس کا وقت ہے، لیکن جو آپ کی ضرورت ہے اس کو میں نے پہلے پورا کرنا ہے۔ ماں کی کیا عظمت سکھائی۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان معیار قرار دیتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے نماز، سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا۔ تو فرمایا میں فرض نماز توڑ دیتا، ختم کر دیتا، پہلے جا کے اپنی ماں کی بات سنتا، پھر ان کا کام کرتا، پھر آ کے نماز پڑھاتا۔ ماں کو کتنی شان عطا فرمائی۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی اماں، ان کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا محمد جو میری گود میں کھیلتا رہا ہے، اللہ نے اس کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کو دیکھا، کھڑے ہو کر بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ بوڑھی اماں، میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں، بکھرے بال ہیں، بڑا گندا حال ہے،
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں. وہ چادر جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اماں حلیمہ کے قدموں کے نیچے بچھا دی, ان کو بٹھایا اور ادب کے ساتھ اماں حلیمہ کے سامنے بیٹھ گئے, اور اس وقت جو کچھ تھا, لسی تھی, دودھ تھا, شربت تھا, جو کچھ تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا, کھجوریں پیش کی, اور اماں سے بڑے ادب کے ساتھ باتیں کرتے رہے. اور جب اماں مل کے جانے لگی, کھڑے ہو کے دور تک ان کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لے گئے. ان کو الوداع کہا, واپس آئے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون تھی, اتنا آپ نے ادب کیا کہ ہم نے ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں. فرمائے میری ماں حلیمہ تھی, میں نے مدت رضاعت اس کے گھر کے اندر گزاری تھی. رضائی ماں کا ایسا استقبال کر کے دکھایا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی عظمت کو سمجھایا ہے, ورنہ پہلے ماں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. بہنوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جائیداد کے اندر بہن کے حصے کا تصور نہیں تھا. مرنے والا ساری جائیداد بیٹوں کو دے کے مر جاتا تھا, اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چونکہ عورت ہے, عورت ہونے کے ناطے اس کا معاشرے میں مقام ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے, یہ سمجھا جاتا تھا. اور ساری جائیداد بیٹے قبضے میں لے لیتے تھے اور بہن کو ایک کوڑی نہیں دیتے تھے, اور کہتے تھے چونکہ تو عورت ہے اس لیے تیرا جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں, اور انتہائی برا سلوک کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ غزوہ طائف کے موقع پر قید ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے لیے تشریف لے گئے, اور چونکہ یہ بھی طائف کا علاقہ تھا, بنو سعد کی بستی طائف کے علاقے میں ہی ہے, تو جو بہت سے قیدی, تقریباً 300 قیدی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جا رہے تھے تو قیدیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں. شیمہ کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے تھے. وہ آتی ہوئی, اب صحابہ عزت کے ساتھ لے کے آ رہے تھے, تذلیل نہیں کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے, تو کہنے لگی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ہم آپ کو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جا رہے ہیں. وہ محمد مکے والا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی مکے والے. وہ ہاشمی؟ ہاں جی ہاشمی. کہنے لگی وہ تو میرا بھائی ہے. صحابہ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ مائی کیا بات کر رہی ہے, وہ تو میرا بھائی ہے. آپ کا بھائی کیسے؟ اس کو تو میں کندھوں پہ بٹھا کے لے جایا کرتی تھی, اس نے تو بہت دیر تک میرے ساتھ بکریاں چرائی ہیں, اس نے اور میں نے بچپن میں بہت کھیلا ہے, میں اس کی بڑی بہن ہوں. صحابی بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ جن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے ان میں ایک عورت ہے, بڑی عجیب باتیں کر رہی. وہ کہتی ہے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن ہوں, میں تو ان کے ساتھ بکریاں چرایا کرتی تھی, میں تو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر باہر لے جایا کرتی تھی, بڑی مانوسیت تھی میری اور ان کے درمیان. اور اپنا نام شیمہ بتاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شیمہ کا نام سنا بے قرار ہو کے اٹھے. شیمہ, میری بہن شیمہ, اتنی محبت سے فرمایا میری بہن شیمہ, اس کے ہاتھ کھول دو, پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. فوراً صحابی گئے, تعمیل کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, شیمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کھول دیے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया। उनका सर नंगा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अपनी बहन को अता फरमा दी कि ले बहन सर ढांप ले। बिठाया, खूब एज़ाज़ इकराम किया। फरमाया कि शीमा के जितने भी गांव के लोग कैद होके आए हैं उन सबको आज़ाद कर दो। 300 लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया अपनी बहन शीमा के इकराम में, और खूब खिदमत की। अब शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठी हुई है और अपने बचपन की बातें सुना रही है। कहने लगी कि मुझे बहुत अच्छी तरह उन दरख्तों की शनाख्त है, उन दरख्तों को मैं जानती हूँ कि जब जब मैं आपको लेकर उन दरख्तों के पास से गुजरती थी उनकी टहनियाँ झुक झुक के आप पर साया करती थी। और मुझे उन पत्थरों का भी पता है कि जो पत्थर आपको सलाम किया करते थे। तो बचपन की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अपनी बहन का इकराम किया, बताया कि बहन कितनी इज्जत के लायक होती है। बहनों पे खर्च करने वाले को अल्लाह बहुत बरकतें देता है। जैसे माँओं की दुआएं कबूल होती है ना अपने बेटों के लिए, बहनों की भी दुआएं, क्योंकि बहन बड़ी मुखलिस होती है अपने भाई के साथ, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। ये नहीं कि बहन जब चली गई बस अब वो अपने ससुराल में है, अब वो जाने उसका ससुराल जाने। जब जाएं कुछ लेके जाएं, जब वो आए कुछ देकर भेजें, खुश करके भेजें अपनी बहनों को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शीमा को तोहफे तहफ़ दिए, ज़ादे रा दिया, माला माल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस भेजा। बताया बहन की क़द्र व मंज़िलत क्या है। और बेटी का तो आपको पता ही है क्या सलूक होता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बेटी को आर समझा जाता था। जिस घर के अंदर बेटी होती थी, जहालत का हाल ये था कि वो शख्स मक्का के बाज़ार में अरबों में सर उठा के चलने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझता था कि मेरे घर में बेटी है। लोग ताने देते थे कि ओए तेरे घर के अंदर बेटी है, कल तेरा कोई दामाद होगा। इसको वो गैरत समझते थे, वो समझते थे ये बहुत बड़ी गैरत है। जहालत की इंतहा ये थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, अपनी बेटी से प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं। फरमाया कि तू इससे प्यार करता है? उन्होंने कहा जी आप ही ने बेटियों से प्यार करना सिखाया है, वरना मैंने अपने इन हाथों से 7 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है। ये तो आपने बताया कि बेटी जिंदा दरगोर करने के लिए नहीं होती, वो तो प्यार और मोहब्बत देने के लायक होती है। बेटियों से तो प्यार किया जाता है, ये तो आपने सिखाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दस्तक पहचान जाया करते थे कि फ़ातिमा आई है। जब फ़ातिमा आती थी तो खुद बढ़ के जाके दरवाज़ा खोलते थे, और हमेशा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे, बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। आप दरवाज़ा खोलते, हज़रत फ़ातिमा अंदर तशरीफ़ लाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा की पेशानी चूमते और उनको साथ हाथ पकड़ के साथ अपनी नशिस्त तक लेके आते, अपनी जगह पे फ़ातिमा को बिठाते और ख़ुद साथ बैठते। और किसी के लिए हुजूर खड़े नहीं होते थे। अज़वाज मुतहरात आ रही हैं, आपकी बीवी, आप नहीं खड़े होते थे, बैठे हो। कितने लोग आते थे, सारी आपके ग़ुलाम हैं, लेकिन बेटी को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि उसका खड़े होकर इस्तकबाल कर। और बेटी भी यूं ही करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए जाते थे
تو وہ بھی آ کے دروازے پر آتی تھیں، اپنے ابا جان کا ہاتھ چومتی تھیں اور ان کو ساتھ لے کے آگے اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھیں اور خود سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹیوں کا احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج میں اور آپ جو اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے، ورنہ تو حال وہی تھا جو آپ کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے، سب سے ملا کے جاتے وقت سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے سب سے پہلے آگے فاطمہ کو ملتے، تاکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ ہونے کا عرصہ سب سے کم ہو۔ جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے کہ سب سے اسپیشل یہ ہے، آتے ہوئے سب سے پہلے ملتے کہ سب سے اسپیشل یہ ہے، سب سے پہلے اس سے ملنا ہے۔ سکھایا کہ بیٹیوں کو کیسے محبتوں سے نوازا جاتا ہے، بیٹیوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ جو حضور ہمارے طرف مبعوث فرمائے، اس کے جو اللہ نے احسان جتلانے کا ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے یہ سب وجوہات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے عمر کو دیکھ لو، بعد کے عمر کو دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے خالد بن ولید کو دیکھ لو اور بعد کے خالد بن ولید کو دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ کی حالت کو دیکھ لو اور بعد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ لو۔ ایک ایک صحابی کی زندگی اٹھائیں آپ، جب تک اس کو حضور سے نسبت نہیں ہوئی اس کی پہلی زندگی آپ دیکھ لیں، اور جیسے ہی آ کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کیا، ایک دم وہ تحت الثری سے ثریہ تک پہنچ گیا۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کتنی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا انقلاب کہ گویا معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کے جہان میں داخل کر دیا۔ ظلم، کفر، شرک کے اندھیرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید، رسالت، دین، شریعت، اس کا اجالا لے کر سورج بن کے طلوع ہوئے اور سارے کے سارے اندھیروں کو دور فرما دیا۔ اور کیسی تربیت فرمائی، کیسے کیسے واقعات ہیں، معاشرے کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے، کہاں پہنچا دیا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر۔ لہٰذا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت پر آ جائیں، ہم ان کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے اپنا لاڈلا حبیب ہمیں عطا فرما دیا، تیرا لاڈلا حبیب ہمارے لیے ساری رات روتا رہا، اتنا روئے کہ اللہ رب العزت نے تسلیاں دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا نہ رویا کر کہ کہیں تیری جان ہی نہ چلی جائے، اتنا غم، اتنا ہماری خاطر تڑپے۔ اللہ کی قسم کبھی کوئی ماں، کبھی کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے فکر مند تھے۔ اتنی دعائیں، موت کے وقت بھی امت کا خیال ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل پہلے آئے، مجھے بڑی فکر ہے میرے بعد اللہ میری امت کا کیا کرے گا، مجھے اس کا جواب چاہیے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ جبرائیل واپس جاتے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب تیرے بعد تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تیری امت تیرے طریقوں پہ چلتی رہے گی، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا الآن قرۃ عینی، اب اللہ نے فرما دیا کہ میں امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اب بے شک مجھے لے چلو۔ اتنی فکر، تو ان کے طریقوں کو اپنانا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو میں اور آپ اس کا تہیہ کریں، سنت والی زندگی بسر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، وہ تو اسوہ حسنہ ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ان کی صبحیں کیسی تھیں، ان کی شامیں کیسی تھیں، وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو محمدی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔